میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال ربیع الاول آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد منانے کا شور پڑ جاتا ہے۔ ایک بحث ہر گروپ میں نظر آتی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں جائز۔ اور سوچنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو دنیا سے جا چکے، ان کی آمد کا جشن ان کے جانے کے بعد منایا جا رہا ہے۔ اب تو اصل سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ان سے ملاقات ہوگی تو ان کا سامنا کیسے کرنا ہے، ان سے ملاقات ہوگی تو وہ ہم کو پہچان بھی پائیں گے یا نہیں۔ کیا یہ جلسے جلوس، یہ سیرت کانفرنسیں، یہ نعتیں پڑھنا، کیا یہ انتہا ہے ہماری محبت کی؟ چاہے اس کے بعد ان کی زندگی کی ایک جھلک بھی ہم میں نظر نہ آئے، بلکہ جھلک تو دور کی بات، ہر کام الٹ نظر آتا ہے جو انہوں نے کیا اس کے اپوزٹ۔ اگر ان کی زندگی بیسٹ تھی اور واقعی ہمیں اس بات کا دل سے یقین ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کی کوئی ایک عادت بھی اپنانے کے قائل نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ وہ زندگی کیسی ہے، ان کے دن اور رات کیسے گزرے، ان کی قربانیاں کیا تھیں، ان کی محنتیں کیسی تھیں، ان کا غم کیا تھا، ان کی خوشی کس میں تھی؟ کیا بات ہے کہ یہ سب جاننے کی تکلیف بھی ہم گوارا نہیں کرتے، اور محبت کا دم بھرنے کے لیے صرف نعتوں پہ ہی جھوم جھوم کے سر ہلانے کو محبت سمجھتے ہیں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ ان کی والی زندگی کی ایک جھلک اپنانے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے، کہیں نیند کی، کہیں خواہش کی، کہیں اپنے چین کی، کہیں اپنی انا کی، کہیں اپنے وقت کی، اور ہم میں سے کوئی یہ دینے کو تیار نہیں۔ آج بڑے درد کے ساتھ کہتی ہوں، کبھی ذرا دیر کے لیے اکیلے بیٹھ کے سوچیں تو صحیح، کیا یہ بھی کوئی محبت ہے جو میں گا گا کے بتاتی ہوں مگر عمل میں تو دور دور تک نظر نہیں آتی؟ کیا ایسی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کریں گے؟ وہ تو امت کا درد لے کے اٹھے اور اپنے آخری وقت تک امت ہی کو نصیحتیں کرتے چلے گئے۔ دیکھو میرے بعد کہیں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، دیکھو میرے بعد کہیں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، دیکھو میرے بعد کہیں شرک خفی میں نہ پڑ جانا، دیکھو نماز، دیکھو ماتحتوں سے نیک سلوک۔ وہ تو ہر وقت امت کی فکر میں گھلتے رہے۔ آپ نے بہت سی احادیث ایسی سنی ہوں گی، مجھے ڈر ہے میرے بعد تم یہ نہ کرنے لگو، مجھے ڈر ہے تم میرے بعد اس چیز میں نہ پڑ جاؤ۔ کبھی اس درد کو بھی سمجھا آپ نے؟ کبھی ان باتوں پر بھی غور کیا کہ جس کا ان کو ڈر تھا کہیں آج میں وہی تو نہیں کر رہی؟ یہاں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے۔ ایک جیب کترا ہوا کرتا تھا، سارا دن کمائی کر کے رات کو اپنے گرو کے ہاتھ پہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کے بڑے گرو نے کہا، آج تم بہت کم کمائی لے کر آئے ہو، کیا بات ہے؟ آگے سے جیب کترے نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ کہنے لگا، آج تو میں نے ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی جس میں بڑا مال تھا، مگر جب میں نے اس کی جیب کاٹی تو مجھے ایک خیال آیا کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کے رسول عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں اور کہیں آپ کے ایک امتی نے میرے ایک امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے رسول شرمندہ ہو جائیں گے۔ میں نے اس کے پیسے اس کو واپس لوٹا دیے۔ گرو کھڑا ہو گیا اور گلے لگایا اور کہنے لگا، شاباش، تو نے بالکل صحیح کیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہم جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے ساتھ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بے ایمانی، کسی کے ساتھ جھوٹ، کسی کو دھوکا، کسی کا دل دکھانا، کبھی ایک سے زیادتی اور کبھی دوسرے سے، کبھی آپ نے بھی سوچا یہ کس کے امتی ہیں؟ اس نبی کے جو ان کے لیے تڑپے روئے۔ اگر اس نیت کے ساتھ آپ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ایک درد اور ایک خیر خواہی رکھیں گے تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس دن ملاقات ہو تو میں اور آپ کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کے بعد آپ کی امت کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دے، ان کے درد کو گلے لگانے والا بنا دے اور ان کی زندگی سے سیکھنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے۔ ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org۔